अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हस्बे साबिक इस महीना भी अक्टूबर 2023 का माहाना जायचा इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में रूहानी मशावरत लेके बुर्ज सरतान यानी कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ें करने वाली हैं, किन कामों से आपने इज्तनाब करना है। इस महीना आपके लिए क्या उमूर मुतवक्को किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये महीना आपके दो इंतहाई अहम उमूर पे बराबर मनफी असरात मुरतब करेगा। पहला अमर आपकी ख्वाहिशात, आपके ताल्लुकात, आपके हल्का अहबाब, आप जिस ग्रुप और कम्युनिटी में हैं उनके साथ आपका रवैया और उनका आपके साथ कैसा हुस्न सलूक है, तर्ज अमल है, और आपका मुस्तकबिल कितना शानदार, कितना जानदार, कितना बावकार हो सकता है। मुआशरे में आपका मुस्तकबिल क्या आपको दे सकता है और मुआशरे से आपको क्या मिल सकता है। एक तो ये मामलात बहुत मुतासिर हो रहे हैं, और दूसरा आपकी औलाद और मोहब्बत के मामलात में आपको परेशान कुन हालात का सामना करना है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये गैर रिवायती एपिसोड है, इसे आप समाअत फरमाएँ, इसे देखें। इसमें बताई गई रूहानी मशावरत, रेमेडीज़, सदक़ात और तदारुक करने से आप इन मुश्किलात का खात्मा कर सकते हैं। सदका रद्द बला है। दुआ, तिलावत, इबादत, ज़िक्र इलाही और आमाल सालिहा से मदद हासिल करना आपकी मुश्किलात को ना सिर्फ ये कि कम करता है, बल्कि बिइज़्निल्लाह बिहौलिही व कुव्वतिही ख़त्म कर देता है। 1 अक्टूबर मून इन टॉरस दाखिल हो रहा है, और यहीं इसको एग्जाल्ट भी है, और यहीं इसने जुपिटर के साथ कंजैक्ट भी करना है आपके जायचा के 11वें घर में। तो महीने का आगाज़ तो अच्छा है कि आप इस महीने के पहले आशरा में ये देखेंगे, पहले 10 अय्याम में आप देखेंगे कि आपकी किस्मत चमकना शुरू हुई और आप तरक्की के मौके हासिल कर लेंगे। आगाज़ में अक्टूबर बड़ी स्पीड के साथ आपको मुस्बत असरात देगा इब्तदा में, और आप नए दोस्तों से मुलाकात करेंगे, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, नाराज़ दोस्त भी आपसे राब्ता करेंगे, देरीना ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, पेशा वराना उमूर में आप तरक्की और जिद्दत की जानिब बढ़ेंगे, ज़राए आमदन में इजाफा के इम्कानात आपको नज़र आएंगे, मुस्तकबिल का एक नक्शा आपके सामने है जिस पे आप गौर व खौज कर रहे हैं। तो ये तो बात ठीक है। 4 अक्टूबर अतारद मीज़ान में थोड़ा वीक होगा, तो यहाँ आपके घरेलू माहौल में एक अजीब किस्म की चपकलिश, लड़ाई झगड़े, अदम ताउन और बात को ना समझना और उल्टा मतलब निकालना, ये घरेलू मसाइल, खानगी उमूर आपको दरपेश होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी रेमेडी तो ये है कि अगर आप चांदी इस्तेमाल करते हैं, 4.5 माशा चांदी पहनना सुन्नत रसूल है। मर्द के लिए जेवर में सिर्फ और सिर्फ अंगूठी जायज़ है, और चांदी की अंगूठी जायज़ है। चांदी की चैन पहनने में भी उलमा ने रियायत बख्शी है। मर्द के लिए बतौर जेवर नहीं पहन सकते, बतौर रेमेडी या तदारुक के, या मुश्किल वक्त में आप उसे बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, इस नीयत से आप उसे पहन सकते हैं। तो चांदी का इस्तेमाल करें ताकि मरकरी की नहूसतों से आप महफूज रहें। 8 अक्टूबर ज़ोहरा सुंबला में हालत हबूत में होगा, और आपके ताल्लुकात को मुतासिर करेगा। ख़ास तौर पे आपके रवाबित और आपके ज़राए अबलाग, उनमें रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह है कि फ़ोन कॉल्स पे आपको बहुत सी अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी, जिनसे आपको खुशी और फरहत हासिल होगी। और इस बात के भी गालिब इम्कानात हैं कि आप अभी तक अगर आप किसी मोहब्बत के रोमानी मामले में मुब्तला नहीं हुए,
تو اب آپ فون کال پہ یہ تجربہ کریں گے. خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ لت لگنے کے قوی امکانات ہیں. تو بزرگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ ذرا دھیان کیجئے کہ یہ وہ وقت ہے جب بچے فون کا ناجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ 8 اکتوبر زہرہ سنبلہ میں آئے گا اور یہاں حالت حبوط میں رہے گا. تو اس کے دیگر اثرات یہ ہیں کہ اگر آپ سواری چلاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، شارٹ ٹرپ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا ہوگا. تیز رفتاری سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. 10 اکتوبر کئی مہینوں کے بعد پلوٹو آپ کے زائچہ کے مڈ ہیون گیٹ میں وطد ہاؤس میں مستقیم ہونے جا رہا ہے، ڈائریکٹ ہو رہا ہے. تو آپ پچھلے کئی مہینوں سے اگر غیر شادی شدہ تھے تو شادی بیاہ کے معاملات میں رکاوٹ دیکھ رہے تھے، بات بن کے بگڑ رہی تھی. تو اب بات بننے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر آپ شادی شدہ تھے تو ایک عجیب قسم کی ضد اور انا آپ کے ازواجی تعلقات کو خراب کر رہی تھی. تو اب 10 اکتوبر کے بعد یہ معاملات انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 11 اکتوبر جب مارس ڈومیسائل ہاؤس میں، اسکارپیو ہاؤس میں، آپ کے 5th ہاؤس میں آئے گا تو یہاں آپ کی محبت کو یہ چار چاند لگا دے گا، آپ کو بھڑکا دے گا. معاملات محبت میں آپ کو انرجی دے گا، آپ کے اندر جوش، جذبہ، ولولہ بڑھا دے گا. اور اولاد کے حصول میں آپ کی جو دعا، آپ کا علاج، آپ کا روحانی علاج کارگر ثابت ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی جو شیخ چلی والی سوچ پہ مبنی کاروباری تدبیر یا رسک ہے، جسے آپ جوا کہہ سکتے ہیں، یا سٹاک مارکیٹ کا دھندا اور ایکسچینج مارکیٹ کا دھندا، اس میں آپ نے محتاط رہنا ہے ورنہ آپ کو لاس ہو سکتا ہے. 14 اکتوبر کا جو شمسی گرہن آ رہا ہے یہ آپ کے گھر کے ماحول، کمفرٹیبل لائف کو متاثر کر دے گا بہت بدترین طریقہ سے. آپ میرا ویڈیو لازمی دیکھیے گا. اکتوبر میں 2 گرہن آ رہے ہیں، شمسی گرہن جو 14 اکتوبر کو ہے اور قمری گرہن جو کہ 28 اکتوبر کو ہے. ان کی تمام تر ریمیڈیز اور تدارک میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ آنے والی مشکلوں کا قبل از وقت سدباب کر سکیں. اس کے بعد 21 اکتوبر میرکری اسکارپیو میں چلا جائے گا جو اس کا ایگزالٹڈ ہاؤس ہے. تو یہاں آپ معاملات محبت میں کامیابیاں سمیٹیں گے. اولاد اگر بغاوت کر رہی تھی یا نافرمانی کر رہی تھی، حکم عدولی کر رہی تھی، تو اولاد کی جانب سے بھی مسائل کا خاتمہ ہوگا. اولاد کی جانب سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. اور اگر آپ بال بچے دار ہیں تو آپ کے بچے اعلیٰ تعلیمی کامیابیاں حاصل کر کے آپ کا نام مشہور کریں گے، آپ کے نام کی ساکھ کو بڑھائیں گے، آپ کا نام بلند کریں گے. 23 اکتوبر اسکارپیو سیزن کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ بھی آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں ہے. تو یہ مہینہ اولاد پہ توجہ دینے کا مہینہ ہے اور معاملات اولاد کو سلجھانے کا اور اولاد کی جانب سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا معاون اور مددگار مہینہ ثابت ہو سکتا ہے. 28 اکتوبر کا قمری یعنی چاند گرہن جو آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں ہوگا، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ آپ کے تعلقات، آپ کی سوسائٹی اور آپ کی مستقبل کی پیش بندی کے حوالہ سے بڑا اہم ہے. جس کا آغاز تو اچھا ہے مگر اس مہینہ کے انجام سے یہ حالات بگڑتے ہوئے اور منفی رویوں کے سبب تاریک کونے میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ اپنے حلقہ احباب کو کھو سکتے ہیں، کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک دم تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کی پوری کیبنٹ، آپ کا ایک جو دوستانہ مراسم کا ایک آپ کا گروپ ہے وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے. آپ اپنے دوستوں سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. آپ
اپنی خواہشات پہ اپنی غلطیوں کے سبب اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کے اپنی خواہشات کا تیا پانچا ایک کر سکتے ہیں، اپنے خوابوں کے محل کو آپ خود ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی احمقانہ اور غیر دانشمندانہ اقدام نہیں کرنا ہے، خاص طور پہ اس اکتوبر کے آخری ایام سے آئندہ پورا نومبر، یہ قبل از وقت آپ کو آگاہی دے رہا ہوں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیٹرن آپ کے 9th ہاؤس میں ہے اور جون سے یہ ریٹروگریڈ ہے، اور پورا اکتوبر اب بھی یہ ریٹروگریڈ ہے، نومبر میں جا کے یہاں آسانی پیدا ہوگی۔ تو وہ لوگ جو روحانی اعمال سر انجام دیتے ہیں ان کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں بھی آپ نے جون سے لے کے اب تک رکاوٹوں کا، مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ آپ خود کو کن ذہن محسوس کر رہے تھے، حالانکہ آپ نہایت عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے، برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے، مگر آپ اپنی اس پوزیشن کے سبب کافی مسائل کا شکار رہے۔ اور اب یہ بھی ہے کہ بیرون ملک سفر میں آپ کی ایک رکاوٹ تھی جو نومبر کے بعد انشاءاللہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں سرطانی حضرات اور یہاں آپ مسائل کا سامنا کر رہے تھے، تو انشاءاللہ نومبر میں وہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک مختصر اور جامع توقیعاتی ایپیسوڈ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہیے روحانی مشاورت پہ مشتمل توقیعات ابراج اور کواکب کمبینیشنز پہ آپ کے لیے کیا فوائد اور نفع مند اعمال جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ان سے آپ فیضیاب ہوتے رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔